نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي وقال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل على دين خليله أو كما قال عليه الصلاة والسلام يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے دوستوں، بزرگوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج کا میرا موضوع یہ ہے اچھے لوگوں کی صحبت اپنانی چاہیے، برے لوگوں کی صحبت سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، برے لوگوں کی صحبت سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جس آیت کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العالمین فرما رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، گناہوں سے بچتے رہنا، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے پاس بیٹھنا، یعنی اچھی صحبت اختیار کرنا۔ اور دو احادیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ابو داؤد میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا، دیکھنا اپنا ساتھی، اپنا دوست ہمیشہ ایمان والوں کو بنانا، ولا يأكل طعامك الا تقي، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دوسرا جملہ ارشاد فرمایا کہ تیرا کھانا نہ کھائے مگر وہ شخص جو متقی ہے۔ اور ایک اور حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے مذہب پہ ہوتا ہے، جیسا دوست ہوتا ہے ویسے ہی اس کے نظریات ہوتے ہیں۔ فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَلِّلُ، آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کس آدمی کو دوست بنا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اچھی صحبت کا اثر اچھا پڑتا ہے۔ بخاری کے اندر ایک روایت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اچھے دوست کی بھی مثال ذکر فرمائی، بری صحبت کی بھی مثال ذکر فرمائی۔ بخاری کے اندر روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھے دوست کی مثال اس خوشبو والے کی طرح ہے، اس خوشبو والے کی طرح ہے جس خوشبو والے کی دکان پہ آپ تشریف لے گئے تو یا تو وہ آپ
خوشبو ہدیتاً دے دے گا، یا اللہ نے آپ کو طاقت دے رکھی ہے تو آپ اس سے خوشبو لے لیں گے۔ اگر نہ وہ آپ کو ہدیہ دے، نہ آپ اس کو خرید پائیں، آپ نے فرمایا جب تک تم دکان پہ بیٹھے رہو گے تو خوشبو تو محسوس کرتے رہو گے۔ یہ مثال ہے اچھے دوست، اچھے ساتھی کی۔ یعنی اگر آپ کسی اچھے آدمی کے پاس بیٹھیں گے، یا تو اس کے انوارات آپ کی طرف منتقل ہوں گے۔ اگر اس کے انوارات منتقل تو نہ ہوئے، لیکن جب تک آپ وہاں بیٹھے رہیں گے، خوشبو پاتے رہیں گے، اس کی کیفیات کا اثر آپ پہ ہوتا رہے گا۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے، بخاری کے اندر یہ روایت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا برے ساتھی کی مثال اس بھٹی کی طرح ہے، لوہے کی بھٹی میں ایک آدمی لوہے کو ڈھال رہا ہے، آپ اس کے پاس بیٹھے تو آپ کو عجیب قسم کی سمیل آئے گی، اندیشہ ہے کوئی انگارہ اڑ کے آپ کے کپڑوں پہ پڑ جائے، آپ کے کپڑوں کو جلا دے۔ کپڑوں کو نہ بھی جلائے، جب تک وہاں بیٹھے رہیں گے تپش بھی، بدبو بھی آتی رہے گی۔ یہ ہے بری صحبت کا اثر۔ اچھی صحبت کی وجہ سے آپ دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی، وہ صحابی رسول اللہ بن گئے، جن کو اللہ نے اس لقب کے ساتھ ذکر کیا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ یہ وجہ کیا بنی؟ حضور کی صحبت ملی، حضور کی صحبت ملی۔ تو صحابی کا مقام تابعی سے زیادہ ہے، کیونکہ تابعی کو رسول اللہ کی صحبت نہیں ملی، اسے صحابی کی صحبت ملی، اور صحابی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی۔ چنانچہ کتابوں میں ایک واقعہ نقل کیا گیا، حضرت عبداللہ ابن مبارک، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ ایک شخص نے حضرت عبداللہ ابن مبارک سے ایک سوال کیا کہ حضرت آپ بتائیے، عمر ابن عبدالعزیز کا مقام زیادہ ہے یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام زیادہ ہے؟ عمر عبدالعزیز یہ تابعی تھے اور اتنے بڑے اللہ کا ولی تھے، یعنی ان جیسا عادل بہت کم لوگ آئے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک سے سائل نے یہ سوال کیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول اللہ ہے، اور عمر بن عبدالعزیز یہ تابعی ہے، تو ان میں سے مقام کس کا زیادہ ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی نے کمال کا جواب دیا، فرمایا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ گھوڑا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوے میں تشریف لے گئے، اس گھوڑے کی ناک میں جو خاک پڑی تھی، رسول اللہ کی صحبت کی وجہ سے وہ جہاد میں گئے، تو اس خاک کے ساتھ بھی عمر بن عبدالعزیز نہیں مل سکتے، کیونکہ انہیں رسول اللہ کی صحبت حاصل ہے۔ اس سے معلوم ہوا میرے بھائیوں، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، جیسے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، ویسے ہی اچھے لوگوں کی کتابیں پڑھنی چاہیے، ویسے ہی اچھے لوگوں کے بیانات سننے چاہیے۔ آج کل ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ مصنف کس درجے کا ہے، آیا تقوی کے اس
سطح پہ فائز بھی ہے یا نہیں؟ جیسے بری صحبت کا اثر ہوتا ہے ویسے ہی ایسے لوگوں کی کتابیں پڑھنا جن کے نظریات اسلام کے خلاف ہے، جیسے بری صحبت کا اثر پڑتا ہے، میرے بھائیوں ان کی تحریر کا بھی اثر پڑتا ہے۔ یہ تو درکنار مجھے حدیث یاد آ گئی، بخاری کے اندر روایت میں آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، صدیق اکبر بھی بیٹھے ہوئے تھے، امام الانبیاء علیہ السلام تشریف فرما تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، جو آسمانی کتاب ہے، اگرچہ بعد میں حضور کے آنے کے بعد سارے ادیان کیا ہو گئے؟ منسوخ ہو گئے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے سامنے تورات کا مطالعہ کر رہے تھے، ایسے کھولی، حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر غصے کے آثار نمایاں ہوئے، آپ بہت جلال میں آ گئے۔ جب حضرت صدیق اکبر نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے جلال میں آ گئے ہیں، تو حضرت صدیق اکبر نے حضرت عمر فاروق سے جملہ کہا، یہ عرب میں جملہ ڈانٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ تیری ماں تجھے گھوم پائے، اے عمر تو اللہ کے نبی کے چہرے کو نہیں دیکھ رہا، حضور کے ہوتے تو تورات کا مطالعہ کر رہا۔ جب حضرت عمر کی نگاہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ پڑی، حضرت عمر فاروق نے عرض کیا، اعوذ باللہ من غضب اللہ ومن غضب رسولہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اللہ کے غضب سے، اس کے رسول کے غضب سے، اور رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ یہ عمر فاروق نے کہا، میں اللہ کو رب ہونے کے اعتبار سے اللہ پر ایمان لاتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رسول ہونے کے اعتبار سے ایمان لاتا ہوں۔ فوراً میرے نبی نے فرمایا، اے عمر لو کان موسیٰ، اگر آج موسیٰ بھی علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان کے اوپر بھی لازم تھا کہ وہ میری نبوت پر ایمان لے کے آتے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا، اے عمر اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو تم ان کی بات سنتے تو تم گمراہ ہو جاتے۔ وجہ یہ ہے میرے آنے کے بعد سارے ادیان منسوخ ہو گئے، تو میرے بھائیوں اس سے معلوم ہوا میرے نبی نے منسوخ شدہ کتاب کے پڑھنے سے بھی منع فرمایا۔ تو اس لیے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، اچھے لوگوں کی کتابیں پڑھنی چاہیے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا، اچھے لوگ کہتے کس کو؟ اچھے لوگ کون ہوتے ہیں؟ تو میں اچھے لوگوں کی تعریف نہیں کر سکتا، حضور کی زبان آخر سے سنیے، آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا اچھے لوگ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ اچھے لوگ وہ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ میرے بھائیوں، میں نے اس موضوع کا انتخاب اس لیے کیا ہے، کل شام کو ایک خاتون بڑی دیندار، اس کا مجھے فون آیا
وہ خود قرآن کا مطالعہ کرتی ہے ماشاءاللہ، درس بھی دیتی ہے۔ ان کا مجھے فون آیا کہ مولانا میرا ایک ہی بیٹا ہے، جب میں قرآن پڑھتی ہوں مطالعہ کرتی ہوں مجھے کہتا ہے کیا پڑھ رہی، بس کر دو اس کو، بند کر دو اس کتاب، اور اس کے نظریات عقائد دہریوں جیسے ہیں۔ میں نے اسے کہا میری بہن اس کو ابھی دعوت نہ دینا، اس کی صرف دعا کرو، کیونکہ جس سطح پہ وہ پہنچ چکا ہے کہیں زبان سے جملہ کیا بھی نہ بیٹھے کہ نعوذ باللہ میں خدا کو نہیں مانتا۔ یہ ایسی ہماری نسل کے اندر، بڑوں کے اندر بھی چھوٹوں کے اندر بھی یہ بیماری پائی جا رہی ہے میرے بھائیوں، دہریت کی۔ پڑھے لکھے لوگ ایسے لوگوں کو سنتے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے نبی نے کیا فرمایا، لا تصاحب الا مؤمنا، ہمیشہ ایمان والوں کو اپنا دوست بنانا۔ تو اچھے لوگ کون ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ اچھے لوگ کون ہیں؟ جن کے دل کے اندر دنیا کی محبت نہ ہو، اللہ کی محبت ہو، دنیا کی محبت نہ ہو، اللہ کی محبت ہو۔ مجھے اس پر واقعہ یاد آ گیا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے صالح ابن عمر بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، اسی اثناء میں بادشاہ ہشام نامی بادشاہ مسلمان تھا، اس نے طواف کے دوران حضرت صالح ابن عمر سے کہا کہ میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں، میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں۔ صالح ابن عمر جلال میں آگے، تجھے شرم نہیں آئی؟ میں اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہوں اور تو مجھ سے کہتا ہے میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ اللہ کے گھر میں میں اللہ سے مانگوں، تجھ سے مانگوں؟ اس نے کہا غلطی ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی۔ جب صالح ابن عمر طواف سے فارغ ہو کر بیت اللہ سے باہر نکلے، وہ ہشام بادشاہ پھر ملا، حضرت میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ تو صالح ابن عمر نے فرمایا دنیا کے اعتبار سے یا اخروی کے اعتبار سے؟ کس مدد کے متعلق تم مجھ سے سوال کر رہا ہے؟ دنیا کے اعتبار سے جو پیسے پوسے، یا آخرت کے اعتبار سے تم مجھ سے سوال کر رہا ہے؟ ہشام بادشاہ نے کہا حضرت آپ تو حضرت عمر فاروق کے خاندان کے پوتے ہیں، میں آپ کی اخروی مدد تو نہیں کر سکتا، دنیاوی مدد کر سکتا ہوں، آپ کو کچھ پیسے چاہیے۔ تو صالح ابن عمر نے فرمایا اللہ کے بندے، میں نے تو دنیا بنانے والے سے نہیں مانگی، میں نے تو دنیا بنانے والے سے نہیں مانگی، اس سے بھی میں نے آخرت مانگی ہے۔ اب کسی کے ذہن میں وسوسہ آ سکتا ہے، قرآن تو کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ایک ہوتا ہے کہ یہ مانگنا بالکل جائز ہے، ایک تقوی کا اونچا لیول ہے، جہاں تک وہ لوگ پہنچے ہیں ان کو یہی جواب دینا سے دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو بھی خود بھی اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا۔ دوسری بات، کسی کے بارے میں اگر آپ نے اس کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا، خدا اپنے دل میں اس کے بارے میں بدگمانی نہ بٹھا دینا۔ وجہ گناہ اس نے آپ کے سامنے کیا، ہو سکتا ہے خلوت میں اس نے اللہ سے معافی مانگی،
گناہ کا تو آپ کو پتہ چل گیا، توبہ کو آپ کو پتہ نہیں چلا۔ کسی عالم کے بارے میں، کسی دیندار کے بارے میں بدگمانی نہ کرنا۔ گناہ ان سے بھی ہو سکتے ہیں، علماء کو بھی چاہیے۔ وہ عالم نہیں ہے جو نمازوں کا اہتمام نہ کرتا ہو، وہ عالم نہیں ہے جو قرآن کی تلاوت نہ کرتا ہو۔ آج کل لوگ کہتے ہیں مولانا تلاوت کرنے کو جی نہیں چاہ رہا، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائے۔ میرے بھائیوں، یہ بات کان کھول کے سنو۔ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے اپنے قرآن پڑھنے کی توفیق دے دیتا ہے، جس سے محبت نہیں کرتا اسے اپنے کلام پڑھنے کی توفیق نہیں دیتا۔ اس کا تعلق کوئی دم تعویذ کے ساتھ نہیں ہے، کوئی دم کر دے، کوئی وظیفہ بتا دے، قرآن پڑھنے کو جی نہیں چاہ رہا، جس سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ جس سے محبت کرتے ہیں تو اللہ اسے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ بغیر قرآن پڑھے ہوئے، بغیر نماز پڑھے ہوئے سے سکون نہیں آتا، اور اللہ جس سے محبت نہیں کرتے اسے اپنے قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں دیتے۔ مجھے اپنے گربان پہ منہ ڈال کے سوچنا چاہیے میں اس وقت کس کیٹیگری میں ہوں۔ اور بڑے بڑے محدثین کے بارے میں، بڑے بڑے محدثین کے بارے میں لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ 70 سال سے میری تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ 70 سال سے ایسے ایسے لوگ اس سرزمین میں آئے، اس میں میرے لیے اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی نیکی پہ کبھی فخر نہیں آنا چاہیے، تکبر نہیں آنا چاہیے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے کے متعلق آتا ہے، بہت بڑے اللہ والے کے متعلق آتا ہے، ایک فاسق فاجر ان کے پاس گیا، حضرت میں آپ کو ملنا چاہتا ہوں۔ کئی دفعہ علماء میں بھی تکبر آ جاتا ہے، کتابوں میں، کتاب الحیوان میں لکھا ہے اس اللہ والے کے متعلق کہ جہاں وہ چلتے تھے تو بادل ان پہ سایہ کرتے تھے، بادل ان پہ سایہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ تقوی کا تکبر آ گیا، ایک فاسق فاجر۔ اس لیے میرے بھائیوں، گناہ سے نفرت کرنا، گناہگار سے نفرت نہ کرنا، زنا سے نفرت کرو، زانی سے نفرت نہ کرو، شراب سے نفرت کرو، شرابی سے نہ کرو۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ اسے توبہ کی توفیق دے دے، وہ وقت کا ولی بن جائے۔ ایسے کئی واقعات بشر حافی کے بارے میں آتا ہے رحمہ اللہ۔ بشر حافی کے متعلق بادشاہ تھے، تخت پہ بیٹھے ہوئے، شراب کی نشے کے اندر ایک بار سے درویش گزرا، دستک دی۔ اس نے بشر حافی نے اپنی خادمہ سے کہا جاؤ دیکھو کون آیا ہے، کون آیا ہے۔ جب خادمہ بھاگ گئی تو اس سائل نے پوچھا یہ کسی آزاد کا گھر ہے یا غلام کا گھر ہے؟ تو خادمہ نے کہا یہ آزاد آدمی کا گھر ہے، غلام کا نہیں ہے۔ اس اللہ والے کی زبان سے یہ جواب نکلا، معلوم بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ آزاد کا گھر ہے، اگر غلام کا ہوتا تو ایسے نہ کرتا جیسے کر رہا۔ یہ جملہ کہہ کے اللہ کا لی چلا گیا۔ یہ شراب کی نشے، تخت پہ بیٹھے ہوئے، کہا وہ کون آیا تھا؟ کہا ایک درویش آیا تھا۔ کیا پوچھ رہا تھا؟ کہا وہ یہ پوچھ رہا تھا یہ آزاد کا گھر ہے یا غلام کا؟ تو میں نے کہا کہ آزاد کا گھر ہے۔ اس نے کہا ہاں لگتا بھی ایسے ہی ہے، آزاد کا ہے، اگر غلام کا ہوتا تو ایسے نہ کرتا جیسے کر رہا۔ وہ ننگے پاؤں بھاگے گئے اس اللہ کے ولی کے پیچھے،
کہا حضرت میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، یک زمانہ صحبت با اولیاء، ایک لمحہ بھی کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے لوگوں کی زندگی تبدیل ہو گئی۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کے پاس ایک شخص آیا جس کو شراب کا بڑا شوق، شرابی تھا۔ اس لیے ہمیں دعوت دینا کا طریقہ ہی نہیں آتا علماء کو۔ جب آدمی گناہ میں مبتلا ہو اس حالت میں کبھی دعوت نہ دینا۔ بس ایک آدمی خدا نہ خاصا شراب پی رہا ہے، آپ اسے کہتے ہیں شراب پینا حرام ہے تو یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، ہو سکتا ہے اس وقت وہ ایسا کلمہ کہہ بیٹھے جس سے اسلام سے نکل جائے۔ اس لیے قرآن بھی کہتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اچھے طریقے سے دعوت دینی چاہیے۔ اس سے میرے بھائیوں اپنے بچوں کی نگرانی رکھو، وہ کن لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں۔ آج ایک کفر کی گلوار چل رہی ہے، آج لوگ عقل کے پجاری بن چکے ہیں، قرآن و سنت کو پیچھے ڈال چکے ہیں۔ کہا ہماری عقل میں یہ بات آئے گی تب مانیں گے مولانا، ورنہ آپ کی جو قرآن حدیث پیش کرتے نعوذ باللہ ہمیں سمجھ سے بالا تار ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، یا تو انسان کے اندر اتنی خود صلاحیت موجود ہو کہ قرآن و سنت کو خود سمجھ سکے۔ آج جس کو کچھ پتہ نہیں، جس کو دعائے قنوت کا معنی نہیں آتا، جس کو یہ پتہ نہیں ہے قرآن کی عبارت النص کیا ہوتی ہے، اشارت النص کیا ہوتی ہے، دلالت النص کیا ہوتی ہے، اقتضاء النص کیا ہوتی ہے، وہ بھی اپنی رائے قرآن میں پیش کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا عن المرء لا تسأل واسأل عن خلیل، اگر کسی آدمی کے متعلق پوچھنا ہو تو یہ نہ پوچھنا یہ آدمی کیسا ہے، واسأل عن خلیل، یہ پوچھنا کہ یہ آدمی اٹھتا بیٹھتا کس کے ساتھ ہے۔ فکل خلیل للخلیل یقاس، دوست کو دوست پہ قیاس کیا جاتا ہے۔ اگر اس کا اٹھنا بیٹھنا اچھے انسان کے ساتھ ہے تو گواہی دے دینا کہ یہ اچھا انسان ہے۔ اپنی صحبت بھی ایسے لوگوں کے ساتھ رکھیں جن کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہے۔ اپنے بچوں کو بھی ایسے لوگوں کی صحبت میں بٹھائیں جن کے اندر اللہ اس کے رسول کا خوف موجود ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔